محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد حیا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے احسانات ہیں کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہمارا مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و رسول ہم سب کی عبادت و ریاضت کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ کے 2 جز کا ورد کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اسی میں پھر ایک تیسرا جز بھی ہے، وکونوا مع الصادقین۔ خیر، مجھے اس دوسرے جز پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پہلی بات تو خطاب فرمایا ایمان والوں سے۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ و رسول کو مانتے ہیں، ان کے فرامین اور جو حضور علیہ السلام کو احکام دیے گئے، جو پیغامات دیے گئے اور حضور علیہ السلام نے ہم تک اور آپ تک پہنچایا، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ سارے کے سارے احکامات کو جو ماننے والا ہے وہ صاحب ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، حضور کے آخری نبی ہونے پر، نبیوں کے اور کتابوں کے نزول پر، قرآن پاک کے برحق ہونے پر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اب صرف جو ہے وہ ایمان کا لانا یہ کافی نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، ایمان تو لے آیا لیکن اللہ رب العزت سے خوف نہیں کھاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے نہیں ڈرتا۔ جو بندہ خوف کھاتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے خوف کرتا ہے وہ ایک دوسرے کا حق مارنے سے بچتا ہے۔ جو اللہ کا خوف کھاتا ہے وہ دوسرے کا حق مارنے سے، اپنے سے بڑوں کی عزت و تعظیم سے انحراف کرنے سے بچتا ہے۔ وہ بندہ کبھی بھی جو ہے وہ معاشرے کی برائیوں کو برداشت نہیں کرتا اور نہ ہی اس میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ رب العزت کا خوف کسی کے دل میں بستا ہے تو پھر وہ بندہ یہ ساری کی ساری چیزیں، خرافاتیں جو ہیں وہ برائیاں، ان تمام چیزوں سے دور نظر آتا ہے۔ یہی طریقہ کار رہا ہمارے بزرگان دین کا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرنے پر، صرف ڈرنے پر اکتفا نہیں ہوگا، اتنے پر ہی انسان قائم رہ کر راہ راست کو نہیں پا سکتا۔ آگے فرمایا وکونوا مع الصادقین، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے ڈرو۔ ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کا ذکر چل رہا ہے، اور سچوں کے سید یعنی سید الصادقین کا مہینہ گزرا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا ذکر آپ نے سنا، بارہا سنا اور سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مشن پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا طریقہ کار کیا رہا؟ خلیفہ مستنجد باللہ، یہ آپ کی بارگاہ میں اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا ہے، اور دینا چاہا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں ذکر کیا ہے
ہو سکتا ہے آپ کو یا تو درس میں نے ذکر کیا ہے، کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہے، مجھے یاد ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے المختصر یہ کہ اس کی ضد کے بعد، خلیفہ مستنجد باللہ کی ضد کے بعد آپ نے ان دونوں تھیلیوں کو لیا اپنے ہاتھوں میں، اور ہاتھوں میں پکڑنے کے بعد یوں دبایا، دبانے جیسے ہی آپ نے دبایا تو اس سے جو ہے وہ خون ٹپکنے لگا۔ حضور غوث العظم نے فرمایا اگر مجھے حضور علیہ السلام سے تیری نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں آج سے اتنا نچوڑتا کہ تیرے محل تک اس کا خون جو ہے وہ پہنچ جاتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا، یعنی حضور غوث اعظم نے فرمایا تو اس دولت کو مجھ پر صرف کرنا چاہتا ہے، مجھ پر خرچ کرنا چاہتا ہے جس دولت کو تو نے لوگوں کا خون چوس کر کمایا، لوگوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں دے کر کمایا، اس دولت کو تو مجھ پر خرچ کرنا چاہتا ہے۔ ذرا غور کریں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، سرکار غوث اعظم نے کیا پیغام دیا؟ سود بیاج کا یہ سارا کا سارا وہ اسی کا تھا، لوگوں کے ستا کر پیسے لوگوں سے حاصل کرنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ سود بیاج کا یہ سارا کا سارا پیسہ، یہ سارا کا سارا معاشرہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بہت جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ بری بیماری آج پائی جاتی ہے۔ مجھے چند دنوں پہلے گزشتہ جمعے ہی میں بیان کرنا تھا، مگر طبیعت ناساز ہونے کی بنیاد پر میں نے بیان نہ کیا۔ وہ ایک کوئی جو ہے وہ کھیل کھیلتے ہیں لوگ اور پورے ہندوستان میں سٹا لگانا، ہاں وہ مجھے یاد آ گیا، نوجوان خصوصاً اس برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ سارے کے سارے معاملات کرتا ہے، جیسے سٹا لگانا یا جوا کھیلنا، تاش پتے وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں، تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون سے وہ اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات میری جو ہے وہ باہر آپ تک بھی جا رہی ہے، اور جہاں تک جا رہی ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ جوا کھیلتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے خون سے آلودہ کرتا ہے، اس کو بھگا لیتا ہے۔ اور اسی قسم کا ایک یہ سٹا بھی ہے جس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، مگر بلا شبہ یہ سٹا لگانے والے بلا شبہ حرام کام میں مبتلا ہے۔ اس کام سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک لقمہ حرام اگر اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، اللہ رب العزت نہ اس کی 40 دن تک نمازیں قبول فرماتا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک لقمے کا حال یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو سارا کا سارا مال سود اور بیاج کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو، سارا کا سارا مال سٹے کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو، تو بتائیے اس کے خون کا عالم کیا ہوگا، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اس کے دل پر حق باتیں جو ہے وہ کیسے اثر کر سکتی ہیں، جب اور پھر اسی طرح سے اس کی اولاد بھی ہوگی۔ جس طریقے سے اولاد کو انسان کھلاتا پلاتا ہے، اسی طریقے سے اس پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اپنے معاشرے سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ اس خزانے سے ہی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اسی کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد کے اوپر بھی، اپنے معاشرے، اپنے چاہنے والوں سب کے اوپر جو ہے وہ رزق حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ دنیا میں مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو ہے وہ انسان جمع کر لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کل صبح ہمارا جو ہے وہ مسجد سے نماز جنازہ کا اعلان ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، انسان جمع کر لیتا ہے، جمع کرنے کے بعد اس کی دولت کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، وہ چل بسا، اس کی دولت پہ حکومت کرے گی اس کی اولاد، اور جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے اس کو خرچ کرنے میں انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر باپ کی دولت ہے، اس کی حکومت ہے،
تو اس کی اولاد کو خرچ کرنے میں کوئی گراں نہیں گزرتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی محنت سے کمایا ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ چیزیں حاصل کیسے ہوتی ہیں، تو پھر وہ حرام کاموں میں یا ادھر ادھر کے فضول کاموں میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ غوث اعظم نے ایک شخص کو محل بناتے ہوئے دیکھا تو بتایا کیا فرمایا تھا؟ فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محل تو بنا رہا ہے، اس پر تیری اولاد جو ہے وہ حکومت کرے گی، اس میں رہے گی، بسے گی، تیری دولت پر وہ حکومت کرے گی، اور قبر میں جانے کے بعد اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ قبر میں جانے کے بعد اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کہ اپنی اولاد کو بھی کم سے کم جو ہے وہ اس طریقے سے بنا دیں تاکہ وہ آپ کی دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکے، غلط طریقے سے وہ اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب کے طفیل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالحرہ شریف کا پیغام ہے، اگر کہیے تو تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا، مگر اگر کہیے تو سنا دیں۔ مالحرہ شریف کا میں گیا تھا بہت پہلے، میں نے جو ہے وہ ذہن بنا رکھا تھا، مگر طبیعت ناساز ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت مجھے بھی شفا عطا فرمائے اور سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سینے میں میرے سانس لینے سے بھی اور بعض اوقات تیز سے بولنے سے بھی جو ہے وہ تکلیف سی ہو جاتی ہے۔ آج یہ ایک ہفتے کا وقت جو ہے اس شدید بیماری میں میرا وقت جو ہے وہ گزرا۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوگی محبتاً کہ نماز نہیں پڑھاتے، حالانکہ صحیح بات ہے، مگر میری ایک عادت ہے، جب میں بالکل طبیعت کے لحاظ سے فری نہیں ہوتا ہوں تو میری ہمت نہیں ہوتی مصلی پر پڑھنے کی۔ امامت کا معاملہ ہے، مصلی کا معاملہ ہے، کوئی عام معاملہ تو ہے نہیں۔ جب انسان کی طبیعت نہ چاہے پھر بھی انسان جو ہے وہ مصلی پہ جائے۔ اپنی نماز کا معاملہ ہے تو آپ اکیلے پڑھ لیجیے، ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن یہاں یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ یہاں نمازوں میں ہوتے ہیں؟ میرے خیال سے 40-45 لوگوں سے کم نہیں ہوتے۔ ایسے عالم میں مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا، اور صرف اسی وقت میں نہیں، کبھی بھی مجھے طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، اضطرابی ہوتی ہے تو میں نہیں پڑھتا، بلکہ کسی دوسرے پڑھنے والے کو اگر موجود ہوتے ہیں ان کو میں پڑھا دیتا ہوں، تو یہ میری مجبوری نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اسی میں مجھے بھی اللہ رب العزت اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ حضور مشائخ مالحرہ شریف میں سے ہیں سیدنا حضور امین میاں اور ان کے بھائی سیدنا حضرت نجیب حیدر میاں۔ انہوں نے پیغامات دیے تھے چند، ان میں سے ایک پیغام میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور اپنے معاشرے کی اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح سنی صحیح العقیدہ کوئی لڑکا ہے، اس لڑکے کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے لگا کر اور اس سے رشتہ کر دیں، برادری نہ دیکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ برادری نہ دیکھیں، برادری کے چکر میں بیٹیاں جو ہیں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں۔ سخت جملے تھے، حضرت کے بہت اچھے انداز میں جملے تھے کہ برادری کے چکر میں کہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ دولت کے لحاظ سے بعض لوگ جو ہے کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ اس کی دولت، ارے ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری ذمہ داریاں کیا ماں باپ کی ہی ہیں؟ کیا شوہر پر کچھ ذمہ داری نہیں ہوتی؟ شوہر پر جو ہے وہ ذمہ ہوتا ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ پہ وہ اٹھائے، اور اللہ رب العزت فرما رہا تم نکاح کرو ہم تمہیں غنی کر دیں گے، اگر تم غریب ہو ہم تمہیں امیر کر دیں گے، اگر تم جو ہے وہ تمہارے پاس دولت نہیں اللہ رب العزت وہ عطا فرمائے گا۔ اس نے پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ تمہیں ہر چیز کا فیصلہ کیا اسی دنیا میں اور ماں باپ ہی کر لیں گے یا معاشرے والے ہی کر لیں گے؟ یہ سب سے ذلیل ترین برائی ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی برادری کے نام پر اور کبھی جو ہے وہ دولت کے نام پر رشتے کرنے سے گریز کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے، جس کا کبھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ہوتا رہتا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے حضرت کا یہ پیغام تھا کہ اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ لڑکا
آپ کی نظر میں ہے تو اس کے ساتھ آپ برادری کا مطالبہ نہ کریں، برادری کو مت دیکھیں۔ برادری جو ہے وہ صرف پہچان کے لیے، پہچان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا۔ برادری کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو سنی صحیح العقیدہ لڑکا ہے اگر تو اس کو دیکھ کر اپنی بچی کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا اس سنی صحیح العقیدہ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے، اس کا نکاح اس سے کر دیں۔ اسی میں خیر و عافیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج اپنے ہی علاقے میں دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پائے جاتے ہیں جو دولت کی بنیاد پر رشتوں کو روک رکھے ہیں، یا برادری کی بنیاد پر رشتوں کو انہوں نے روک رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا کسی سے اگر ٹچ ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو پھر وہ برائی اس کے اندر سے تا زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ دوسرے سے جہاں اس کے ماں باپ نے رشتہ کیا، رشتہ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے ناجائز رشتے قائم رہتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہمارا معاشرہ نہیں ہوگا، اگر ماں باپ نہیں ہوں گے، اگر خاندان والے نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا۔ اس کے سارے ذمہ دار جو وہ خاندان والے ہیں۔ باتیں ہمارے بزرگوں کی بہت اعلیٰ ترین ہیں، افضل ترین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی، اور اپنی شادیوں میں، اپنے رشتوں میں شریعت کے مطابق سارے کے سارے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے